آپ بھائیوں سے چند ضروری باتیں کرنے میں آیا ہوں۔ بیان کرنے، تقریر کرنے کے لیے پاکستان میں اتنا مجمع ہے کہ کہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن ایک رشتہ جس نے ہمیں جوڑا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کی وجہ سے ہم سب انما المؤمنون اخوۃ، کہ میرے اللہ نے کہا کہ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اللہ کے نبی نے کہا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی مدد کرو، اچھائی میں، نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ہم اسلامی بھائی بہن جمع ہیں، اور ایک چند اہم چیزیں میں آپ بہن بھائیوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے اتنا لمبا سفر کیا، اور ہر ملک میں یہ بات میں نے عرض کی ہے جو آپ سے بھی کہنے والا ہوں۔ مقرر اور خطیب جو ہوتا ہے وہ ہر بیان بدل بدل کے بولتا ہے کہ یہ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب کیسے کہوں، یہ تو میری شان کے خلاف ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ تبلیغ میں صرف ایک بات کہی جا رہی ہے، اسی کو دہرا رہے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ اور کوئی بات آتی نہیں، اس وجہ سے کہ تبلیغ میں ایک خاص مقام پر امت کو لانے کی کوشش ہوتی ہے، اور ایک بات پر امت کو جمع کرنے کی محنت ہو رہی ہے۔ تو جب کوئی چیز ذہن میں اتارنی ہوتی تو اسی کو بار بار کہا جاتا ہے۔ روزانہ پیپسی کا اشتہار آتا ہے، روزانہ بلا نوبہ دنیا کے ہر چینل پر آتا ہے۔ کیا اب لوگوں کو پتہ نہیں چل گیا کہ پیپسی ہے؟ یہ روزانہ کیوں ہوتا ہے؟ ذہن بنانے کے لیے، ذہن بنانے کے لیے۔ اتنے بیوقوف تو نہیں ہے کہ اربوں ڈالر اس پہ لگا دیں، کہ جب ایک چیز بار بار انسان سنتا ہے تو اس کا دل دماغ اس سے متاثر ہوتا جاتا ہے۔ تو تبلیغ میں کوئی اظہار علم نہیں کہ ہم علامہ ہیں، تبلیغ میں ایک بات پر امت کو جمع کرنے کی کوشش ہے، لہذا اسی کو بار بار کہیں گے، بار بار کہیں گے۔ بار بار کہنے کا نتیجہ ہے کہ یہاں کا تو پتہ نہیں، لیکن ہمارے پاکستان میں ہمارے بچے دودھ نہیں پیتے، پیپسی پیتے، دودھ انہیں مار مار کے پلانا پڑتا ہے، اور پیپسی وہ چھین چھین کے پیتے۔ یہ ذہن سازی ہے کہ ایک ہی بات سنتے 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 اچھی چیز سے ذہن ہٹ گیا ہے اور غلط چیز پہ ذہن لگ گیا ہے۔ یہ انسانی کمزوری ہے کہ وہ غلط سنتا رہے گا تو اس کے مطابق چل پڑے گا۔ شراب بیچنے میں بڑا نفع ہے، بڑے پیسے، یہ بات ذہنوں میں آئی، اور کتنے مسلمانوں نے شراب بیچنی شروع کر دی۔ اندر سے روز ان کو آواز آتی ہے کہ غلط کر رہے ہو۔ رات کو سوتے ہوئے کبھی نہ کبھی ضمیر ان کو لگاتا ہے، ہلکی سی نوک لگاتا ہے کہ غلط کر رہے ہو، لیکن اس کی سنتے ہی نہیں، سارے کی پی جاتے ہیں، تو کر لیتے کیڑی کر لیتے۔ کہ جب آدمی کسی چیز کو بار بار سنتا ہے تو وہ غلط بھی ہوتی ہے تو دل دماغ میں اتر جاتی ہے، اور صحیح چیز کو اگر بار بار نہیں سنتا تو سورج کی طرح روشن ہو، چاند کی طرح خوبصورت ہو، انکار ہو جاتا ہے۔ میرے نبی کی زندگی سے خوبصورت کون سی زندگی ہے؟ آج امت باغی ہے، عرب نے بھی چھوڑ دیا، عجم نے بھی چھوڑ دیا، عورتوں نے بھی چھوڑ دیا، ساری امت نے اپنے نبی کی زندگی کو چھوڑ کر
اپنی من پسند راہوں کا انتخاب کیا. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اپنے نفس کو اپنا خدا بنایا، اپنے نفس کو اپنا خدا بنایا، جو جی میں آیا کیا، جو دل میں نہیں آیا نہیں کیا. یہی اسی کو اللہ نے کہا ہے کہ دیکھو جس نے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے. کس لیے چھوڑ دیا؟ کہ کوئی بتانے والا نہیں تھا، کوئی تیار کرنے والا نہیں تھا، کوئی اس کے لیے سمجھانے والا نہیں تھا. اور شیطان اپنی دعوت لے کر گھر گھر پہنچا ہوا تھا، اور اس نے صبح سے شام تک ذہن سازی کرتے 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 لگا لیا غلط راہوں پر. صبح سے شام تک وہ غلط کر رہا ہے، لیکن وہ کرتا چلا جا رہا ہے. کبھی کبھی آواز آتی ہے تو مسلمان ہے، شراب بیچ رہا ہے، شرم کا تو مسلمان ہے، یہ کیا کر رہا ہے، لیکن وہ سنی انسنی کر دیتا ہے کہ دوسری طرف سے کوئی سنانے والا نہیں، اور اپنے اندر کی آواز اتنی کمزور ہے کہ سنا ہی نہیں. تو ہم محتاج ہیں اس بات کے کہ ہم کہاں جانا ہے اس کو سنیں، کس کے پاس جانا ہے اس کو سنیں، کون پہنچائے گا، رہبر کون ہے اس کا پتہ کریں، جانے کا طریقہ کیا ہے اس کو معلوم کریں. کہ روزانہ موت کا رقص جاری ہے، موت چاروں طرف سے حملہ. یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ پیرس میں آ کے بھی موت نے نہیں چھوڑا، اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی میں آ کر بھی لوگ روزانہ مر رہے ہیں. تو جب موت کا وار بے خطا ہے تو موت کے بعد ہے کیا؟ کیا ہونے والا ہے؟ یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہیں، بہت اہم ہیں، کہ اگر ہم صرف مٹ جانے والی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں تو ہم ان راہوں کے راہی ہیں جن کی کوئی منزل نہیں. ہم اس گیم کو کھیل رہے ہیں جس کا کوئی گول نہیں، جس کا کوئی اینڈ نہیں، بس قبر کی مٹی اس کا اینڈ ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے تھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. میرے خاک میں اہل شام کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے. زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. الساري آيات ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. یہ ساری آیات اور اس قسم کی اور سینکڑوں آیات
یہ بتاتی ہیں کہ جو لوگ صرف دنیا کے لیے جی رہے ہیں یہ گھاٹے میں جا رہے ہیں، جو صرف یورو اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں یہ گھاٹے میں جا رہے ہیں، جو صرف فرانس کی نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں یہ گھاٹے میں جا رہے ہیں، جو صرف مرنے سے پہلے کی زندگی کے لیے مر رہے ہیں، کھپ رہے ہیں، دھوکہ، جھوٹ، فریب، فراڈ، ہر جائز ناجائز کو کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ گھاٹے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں کہ پوری دنیا مل گئی اور اللہ ناراض ہو گیا۔ اللہ کی قسم گھاٹے کا سودا ہے، ساری دنیا چلی گئی، اللہ مل گیا تو اللہ کی قسم نفع کا سودا ہے۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتك كل شيء وأنا خير لك من كل شيء۔ میرا بندہ میری طلب میں آ، میں ملا تو سب کچھ ملا، میں نہ ملا تو کچھ نہ ملا، اللہ کو پایا اور سب کچھ کھویا، کچھ بھی نہیں گیا، کوئی گھاٹا نہیں، اللہ کو کھو دیا سب کچھ پا لیا، اللہ کی قسم کچھ بھی حاصل نہیں، مرتے ہی ناکامیاں سامنے آ جائیں گی۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ تیری آنکھوں سے میں نے پردہ ہٹایا ہے، لوگ تجھے سمجھ رہے ہیں تو مرا پڑا ہے، حالانکہ تو وہ کچھ دیکھ رہا ہے کہ جو کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ آج جن چیزوں کا تو مذاق اڑاتا تھا، انکار کرتا تھا، آج وہ تیری آنکھوں کے سامنے ہے، اور جس چیز کو تو حقیقت سمجھتا تھا، جس پہ تو نے ایمان کے سودے کیے، غیرت کے سودے کیے، ضمیر کو سلا دیا، ایمان کو بیچ دیا، عزتوں کو بیچ دیا، آج وہ چیز تمہیں نظر آ رہی ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ مرنے والے سے پوچھو دنیا کسے کہتے ہیں، مرنے والے سے پوچھو دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ جو موت کی سکرات میں تڑپ رہا ہو اس سے پوچھو دنیا کیا ہے۔ تو بھائیوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم اہل ایمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگی کا طرز منشور یہ ہے، ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میں پہلے یہ نہیں دیکھتا کہ میں کیا چاہتا ہوں، میں پہلے یہ نہیں دیکھتا کہ میری بیوی کیا چاہتی ہے، میرے بچے کیا چاہتے ہیں، میری قوم کیا چاہتی ہے، میں سب سے پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے۔ یہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ، لا کے ذریعے سے ہم نے سب کو دھکا دے کے ہٹا دیا، ہٹ جاؤ، میرا اللہ مجھے ڈھونڈنے دو، مجھے اللہ کے پاؤں پڑنے دو، مجھے اللہ کو منانے دو، مجھے اللہ کو ڈھونڈنے دو، مجھے اللہ چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں گھاٹے کا سودا نہیں کر سکتا کہ اللہ کو کھو دوں اور سب کچھ پا لوں، ہاں میں نفع کا سودا کرنا ہے۔ ویسے تو حسین کا سر نیزے پہ چڑھ گیا اور ساتھ بھائی ابو بکر بن عباس، ابو بکر بن علی، عباس بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، حسین بن علی، 5 بھائیوں کے سر نیزے پہ چڑھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ بیٹے علی بن حسین اکبر، علی بن حسین اصغر، عبداللہ بن حسین، ساتھ نیزے پر سر چڑھا ہوا ہے، اس کے ساتھ ابو بکر بن حسن، قاسم بن حسن، عبداللہ بن حسن، ان کا سر بھی ساتھ نیزے پر چڑھا ہوا ہے، اور ادھر عون بن جعفر، محمد بن جعفر، جعفر کے بیٹے، ان کا سر بھی نیزے پر چڑھا ہوا ہے، اور ادھر جعفر بن عقیل، عثمان بن عقیل، موسیٰ بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، 4 اور چچا زاد کے سر نیزے پر چڑھے ہوئے ہیں، اور ادھر عبداللہ بن مسلم بن عقیل، عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل، یہ اور 2 کے سر نیزے پر چڑھے ہوئے ہیں، اور ایک معصوم چھوٹا بچہ عبداللہ بن ابو سعید بن مسلم بن عقیل، اس کا بھی سر نیزے پر چڑھا ہوا ہے۔ انسانی آنکھ کہتی ہے یہ اہل بیت ہار گئے، انسانی آنکھ کہتی ہے شمر جیت گیا، یزید جیت گیا، ابن زیاد جیت گیا، انسانی کان سنتے ہیں یہ ہار گئے، وہ جیت گئے، میرے اللہ کا، میرے نبی کا اعلان ہوا، نہیں 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 نہیں، یہ جن کے سر نیزوں پر چڑھے ہیں یہ جیت گئے ہیں، اور جو تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہار گئے ہیں۔ کہ نیزوں پہ چڑھنے والوں نے اللہ کو پا لیا اور تخت پہ بیٹھنے والوں نے اللہ کو کھو دیا۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ
کہ کس طرح اللہ نے نیزوں پہ سر چڑھنے والوں کو کامیاب کیا اور عزت دی اور اونچا کیا اور بلند کیا، اور تخت پہ بیٹھنے والوں کو کیسے ذلیل کیا اور خوار کیا اور برباد کیا، جن کے سر بازاروں میں گھمائے گئے، جن کے سر سامنے ابن زیاد کے سامنے حضرت حسین کا سر پڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے، وہ منہ پہ مار رہا، یوں مار، وہ کہہ رہا ہے میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا کہ مرنے کے بعد بھی چہرے کی رونق نہ گئی ہو، میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، اور ساتھ وقت چھڑی مار رہا ہے۔ تو ایک صحابی ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے او بدبخت، یہ چھڑی ادھر سے او بدبخت، یہ چھڑی ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہو، جن ہونٹوں کو نبی نے چوما اس پہ چھڑیاں لگ رہی ہیں، اور جو اللہ کی نظر میں جانور سے بدتر ہیں وہ تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اپنی تاریخ کو پڑھو یا اپنی تاریخ کو آگ لگا دو، قرآن کو بھی کہیں پھینک دو، حدیث کا بھی انکار کر دو، اور اللہ کی جنت کا بھی انکار کر دو، دوزخ کا بھی انکار کر دو، یا اگر طاقت ہے تو اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، اللہ کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، منکر ملک الموت سے ٹکر لے لینا مرتے ہوئے، قبر میں جانے سے انکار کر دینا، جب چار پائی کندھوں پہ ہوگی منکر نکیر آئیں تو ان سے لڑ پڑنا کہ میں نے تمہیں جواب دیں گا، یا یہ کر کے دکھا دو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہو اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کر سکے گا، ایک ہی اللہ شہنشاہ ہے جو لا حی لا یموت، لا حی لا یموت، جو زندہ ہے، موت سے پاک ہے، قائم ہے، زوال سے پاک ہے، قائم ہے، ختم ہونے سے پاک ہے، اول ہے، ابتدا سے پاک ہے، آخر ہے، انتہا سے پاک ہے، ظاہر ہے، اس سے اوپر کچھ نہیں، باطن ہے، اس سے چھپا کچھ نہیں، شہرت سے زیادہ قریب ہے، آنکھ سونے سے پاک ہے، جسم تھکن سے پاک ہے، خزانے ختم ہونے سے پاک ہیں۔ وہ اللہ اپنی طاقت میں ہر وقت بے مثل بے مثال ہے۔ باقی طارق جمیل کو مرنا ہے، ایک دن اس کی نسل کو بھی نہیں پتا ہوگا کدھر قبر ہے، کہاں پڑا ہوا ہے، یہ سب مجمع نے مرنا ہے، اور ان کی آنے والی نسلوں کو خبر ہی نہیں ہوگی کہ ہمارا باپ پیرس کی گلیوں میں دھکے کھا کھا ہمارے لیے ایک ایک یورو جوڑا، ایک ایک روپیہ جوڑا، اور جوڑ خود اپنی جوانی کو ختم کر گیا، ہمیں ٹھنڈی چھاؤں میں بٹھانے کے لیے ٹھنڈی گرم ہواؤں سے لڑتا رہا اور جوانیوں کو بھلاتا رہا، چکی کے پاٹ میں پستا رہا۔ اتنے بڑے احسان کر کے مر جانے والے باپ کے بھی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کوئی نہیں جاتا۔ یہی دنیا کی ریت ہے کہ یہاں مرنے والوں کو بھلا دیا جاتا ہے، وہ اولاد ہو، وہ باپ ہو، وہ ماں ہو، وہ بیوی ہو، وہ دوست ہو، بھلا دیا جاتا ہے۔ ایک ہستی ہے جو نام جسے نہ بھلا، جسے جو نہیں بھولتا، وہ اللہ ہے۔ ابن آدم اذکرک وتنسانی، ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک وان نسیتنی ذکرتک، میرے بندے تو مجھے یاد رکھتا ہے، میں تمہیں یاد رکھتا ہوں، تو مجھے بھول جاتا ہے، میں پھر بھی یاد رکھتا ہوں۔ میں نہیں بھولتا، ماں باپ نہیں بھولتے، اولاد بھولتی ہے، ماں باپ نہیں بھولتے، اولاد بھولتی ہے، اور جو ماں سے کروڑوں گنا زیادہ پیار کرنے والا ہو وہ کیسے بھول جائے گا، وہ کیسے بھول جائے گا۔ تو بھائیو، میرے بھائیو، ہماری ایک بنیاد ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، کہ ہم لا کے ذریعے سے ہر چیز کو ہٹا دیتے ہیں۔ ہٹ جاؤ میرے راستوں سے، ہٹ جاؤ، مجھے اللہ کو ڈھونڈنے دو، مجھے اللہ کو پانے دو، مجھے اللہ کے لیے نکلنے دو، مجھے اس کی طلب ہے۔ جب بھوکا روٹی کے پیچھے، پیاسا پانی کے پیچھے، جوان شادی کے پیچھے، مالدار مال کے پیچھے، ہائے ہائے مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اللہ چاہیے، مجھے اللہ چاہیے، مجھے اللہ چاہیے۔ ہمارے سر نئی نیزوں پر چڑھیں گے، بڑے لوگ تھے، وہ میرے نبی کا گھر تھا، وہ اسی قابل تھا جو جس مقام کا ہوتا ہے اسی کے مطابق اس پر امتحان ہوتا ہے۔ وہ اسی قابل تھے کہ اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوں تو اس طرح حاضر ہوں کہ سر دھڑ سے جدا ہو، تن سر سے جدا ہو، جسم گھوڑوں کی ٹانگوں سے رون دیا گیا ہو، ہاں
ہمیں یہ آزمائش نہیں آئے گی، تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا وہ کیا ہے کہ جس چیز سے اللہ نے روکا ہے چھوڑ دو، جو کہی ہے وہ کر دو، اس چھوڑنے میں کچھ نقصان ہوگا برداشت کرو، جو کہا ہے اس کے کرنے میں کچھ نقصان ہوگا برداشت کرو۔ ہماری یہی کربلا ہے، ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں، ہم بڑے حقیر سے مسلمان ہیں۔ وہ عالی شان ہستیوں پر اس قسم کے حالات آتے ہیں جس کے لیے کل کائنات بنائی گئی۔ آج طائف میں پتھر پڑ بے ہوش ہو کے گرے پڑے ہیں، جن کے لیے کائنات پر فرش بچھایا گیا، دانت ٹوٹ چکے ہیں، یوں پڑے ہوئے ہیں بے ہوش، اور پورا چہرہ لہو لہان ہے۔ گھر یہ تو باہر، اور گھر میں کیا ہے؟ تین دن گزر گئے ہیں، ایک لقمہ کھانے کو نہیں مل رہا ہے۔ ایک رات حضرت عائشہ کے گھر میں لیٹے ہوئے تھا، کبھی ایسے کرو کبھی ایسے کرو، بار پھر ایک دم آپ چارپائی کی لکڑی پر پیٹ کا سہارا لگایا اور نیچے چلے پیٹ کے ساتھ۔ حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، یا رسول اللہ خیر تو ہے؟ کیا ہے؟ فرمایا عائشہ بھوک بڑی لگی، تو پیٹ پر سے پریس کیا ہوا ہے تو اس سے تھوڑا سا احساس کم ہو۔ عائشہ بھوک بڑی لگی، تو حضرت عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگ کیوں نہیں لیتے؟ کہ نہیں عائشہ نہیں مانگوں گا، اسی بھوک میں اللہ سے ملاقات کروں۔ سب سے زیادہ فخر میرے نبی کا ہے دنیا میں، اتنا بڑا فخر کسی نے نہیں دیکھا جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو، 3 دن کھانے کو ایک لقمہ پیٹ میں نہ جاتا ہو۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی، جس گھر میں ہوتے تھے وہاں روٹی مل جاتی کھا لیتے، نہیں ہوتی تھی یا برداشت کرتے یا روزے کی نیت فرما لیتے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا، اتنی بھوک لگی، عائشہ سے پوچھا کھانا ہے؟ کچھ نہیں۔ اچھا حفصہ کے گھر پوچھو کچھ ہے؟ آگے سے جواب آتا جی کچھ نہیں۔ اچھا زینب کے گھر سے پوچھو کچھ ہے؟ آگے سے جواب آتا جی کچھ نہیں۔ ام سلمہ کے گھر سے پوچھو کچھ ہے؟ جواب آتا کچھ نہیں۔ ام حبیبہ کے گھر سے پوچھو تو جواب آتا کچھ نہیں۔ جویریہ سے پوچھو گھر میں کچھ ہے؟ جواب آتا جی کچھ نہیں۔ صفیہ کے گھر میں پوچھو کچھ ہے؟ جواب آتا جی کچھ نہیں۔ میمونہ کے گھر میں پوچھو کچھ ہے؟ جواب آتا جی کچھ نہیں۔ اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا سارے گھروں سے پوچھ لیا اور کسی گھر میں کچھ نہیں ملا، تو پھر آپ نے کہا اچھا میری بیٹی فاطمہ سے پوچھو اس کے گھر میں کوئی ہے روٹی کا ٹوٹا میں کھا دوں۔ وہاں سے جواب آیا یا رسول اللہ یہاں بھی کچھ نہیں۔ یہ اس لیے رکھا ہمارے ان ساتھیوں نے اور گلی بلاک تک رکھی اپنی گاڑیاں خرید کر کے، وہ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ اپنی گاڑیاں نہیں ہٹائیں گے تو وہ لوگ پولیس والے بلائیں گے، تو برائے مہربانی ہم اپنی گاڑی کو وہاں سے ہٹا کہیں اندر کی طرف جا رہی ہے، یہ سارے جیتا ہے یا تو گاڑیوں کا نقصان کریں گے، اور بلکہ انہوں نے تھریٹ کیا ہے کہ وہ پولیس کو بلا کے یہ ساری گاڑی بند کریں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن کی گاڑی وہاں کھڑی ہے پلیز برائے مہربانی سارا ماحول پروگرام خراب نہ ہو، آپ لوگ برائے مہربانی جا کر اپنی گاڑیوں کو وہاں سے ہٹا لیجیے فوری طور پہ۔ Simpel, masyarakat yang penting mari kami berusaha que secara atas bahwa passagem do digital ele malgré que il va ramener la police et ça bloque tout là, le programme va mettre s'il vous plaît tout le monde और जो बच्चा भी गुम हुआ था वो भी अभी तक नहीं मिला। साथी अपने दाएं बाएं देखें, अगर साथी बच्चा ऐसे नजर आए तो उसको पहुंचा दें इससे। تو میرے بھائیوں بہنوں آج یہ فیصلہ کر کے اٹھو کہ ہماری زندگی کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ لا ہر اس چیز کو اڑا دیتا ہے جو اللہ اور میرے درمیان رکاوٹ بنے، وہ زمین ہو وہ آسمان ہو، زمین ہو تو کہہ دو لا، آسمان ہو تو کہہ دو لا، مشرق ہو تو کہہ دو لا، مغرب ہو تو کہہ دو لا، شمال ہے تو کہہ دو لا، جنوب ہے تو کہہ دو لا، یعنی جو کچھ اس میں ہے، شمال میں جو کچھ
اور جنوب میں جو کچھ، مشرق میں جو کچھ، مغرب میں جو کچھ، اوپر جو کچھ، نیچے جو کچھ، لا ہے لا ہے لا ہے. ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، کوئی سروکار نہیں. ایسی سے کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. ایک چاہیے، ایک چاہیے. الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. اللہ چاہیے، اللہ چاہیے. ہر چیز کے اوپر لا کی تلوار چلا کے اسے خس و خاشاک بنا کے بڑھا دو. وہ کہہ دو یا اللہ تجھے چاہتا ہوں، تجھے مانگتا ہوں. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. اللہ اللہ. کون اللہ؟ الرحمن اللہ. کون اللہ؟ الرحیم اللہ. کون اللہ؟ کون اللہ؟ الملک اللہ. کون اللہ؟ القدوس اللہ. السلام، المومن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر. کون اللہ؟ الخالق، البارئ، المصدق، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح. کون اللہ؟ العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل. کون اللہ؟ اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العريش، الحصيب، المقيت، الكريم، الرقيب، المجيب، المجيد، الباعث، الشهيد، الودود، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي. کون اللہ؟ الحميد، المحصي، المبدل، المعيد، المحيي، المميت، الحي القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الغالب، الرشيد، الصبور جل جلاله. ذلكم اللہ ربکم الحق. یہ اللہ اپنا مطلوب بناؤ. فرانس میں رہو، پیرس میں رہو، مکہ میں رہو، مدینہ میں رہو، ساری دھرتی اللہ کی ہے، لیکن اللہ کو سامنے رکھ کے چلو. اللہ صرف لا الہ الا اللہ جو میری زبان سے ٹوٹا پھوٹا نکلتا ہے، بغیر اس میں جو ایمانی طاقت ہے. صرف ایک کاغذ پہ لکھو لا الہ الا اللہ. ایک کاغذ، اس سے بھی چھوٹا کاغذ ہے، اتنا سا کاغذ ہے، اس پہ لکھو لا الہ الا اللہ. اس کو ادھر رکھ دو. پھر اللہ ایک تمہیں ترازو دے، ترازو دے. اس کے ایک پرڑے میں 7 زمینیں رکھ دو. اس کے جنگل، اس کے دریا، اس کے پہاڑ، اس کے سمندر، اس کا سونا، اس کا چاندی، اس کا لوہا، اس کا تانبا، اس کا پیتل، اس کے انسان، اس کی جنات، اس کے شیر اور چیتے اور گیدڑ اور ہاتھی اور جانور، چوپائے، دو پائے، مچھلیاں، تیرنے والے، رینگنے والے، دوڑنے والے، اڑنے والے، دھاڑنے والے، پھاڑنے والے، کھانے والے، پھنکارنے والے، سارے 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 7 زمین اپنے خزانوں سمیت پرڑے میں. سورج کو پکڑو، چاند کو پکڑو، تاروں کو پکڑو، سیاروں کو پکڑو، بلیک ہولز کو پکڑو اور اٹھا کے اس پرڑے میں. پھر پہلا آسمان ڈالو، دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی، پانچواں بھی، چھٹا بھی، 7واں آسمان اس میں گھسیڑ دو. پھر 7واں آسمان کے فرشتوں کو پکڑ کے بٹھا دو. پھر جبریل لاؤ، میکائیل لاؤ، اسرائیل لاؤ، اسرافیل کو بٹھا دو. پھر عرش کے فرشتوں کو بٹھا دو. پھر اللہ کی کرسی کو کھینچ کے لاؤ، وہ اس میں ڈال دو. پھر اللہ کا عرش لاؤ، وہ اس میں ڈال دو. پھر جنت کو لاؤ، دوزخ کو لاؤ، لوح کو لاؤ، قلم کو لاؤ. ہر اللہ کو ایک طرف کر کے ہر شے اس پرڑے میں ڈال دو. یہ پرڑا کتنا بڑا بنے گا. پھر اس کے بعد یہ چھوٹا سا پرزا، یہ چھوٹا سا پرزا، اس پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ. یہ یوں رکھ دو تو میرا نبی کہتا ہے لرجعت بہن لا الہ الا اللہ. تو یہ لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اڑا دے گا. لا الہ الا اللہ زمین کو مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. یقین مثل خلیلات نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی. سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی. ہم ایمان فروش نہیں ہیں، ہم دنیا فروش. ہم دنیا بیچتے ہیں، ایمان نہیں بیچتے. ہم زندگی بیچتے ہیں، ایمان نہیں بیچتے.